درود و سلام حضور سرور کائنات محمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرتے ہیں۔ میرے معزز حاضرین و سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے جو یار ہیں جو غلام ہیں یہ آپس میں نرم دل ہیں اور کافروں کے مقابلے میں سخت دل ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ تو جب بات آ جائے اسلام اور کفر کی، فرمایا پھر محمد کا غلام وہ ہے کہ جب بات اسلام اور کفر کی آ جائے تلوار کو ایسے لہرا لے، اٹھا لے۔ اس آیت مبینات کا یہ ترجمہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپس میں بڑا نرم مزاج تھے، لیکن جب کوئی بات کرتا تھا حضور پاک کی ذات پر یا جب کوئی بات کرتا تھا دین اسلام کے متعلق تو پھر سب سے پہلے تلواریں بھی صحابہ کرام ہی نکالا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اگر بات آ جاتی اپنی ذات کی تو جھکا لیتے تھے، بات آ جاتی اسلام کی تو پھر تلوار کو ایسے لہرا لیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور پاک اگر کسی کے ساتھ سرکار ناراض ہو جاتے تو اس کی سفارش ابو بکر کیا کرتے، عرض کرتے یا رسول اللہ معاف فرما دیں، مہربانی فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق کے درمیان ہلکا سا انتشار جھگڑا ہو گیا، ہلکا سا ناراضگی کا سبب بنا۔ حضور پاک کی بارگاہ میں صدیق اکبر آئے، آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ صدیق لگتا ہے تیرا تیرے یار کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا، کسی بات پہ کوئی اختلاف ہو گیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ جی عمر فاروق کے ساتھ ہوا ہے۔ ادھر سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب آ گئے، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ عمر تو جانتا ہے کہ جب تو تلوار لے کے آیا کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں تو تیرے دفاع کے لیے صدیق اکبر میرے دفاع میں جو سب سے پہلے تلوار نکالی ہے وہ صدیق اکبر نے نکالی ہے۔ اے عمر تو جانتا ہے کہ جب مجھے کسی نے وعدہ نہیں دیا سب سے پہلے کلمہ جو پڑھا ہے صدیق اکبر نے پڑھا ہے۔ عمر تو جانتا نہیں کہ سب سے پہلے مجھ پہ اپنا مال قربان کیا ہے تو صدیق اکبر نے کیا ہے۔ اس کے معاملے میں ذرا بھی تو نے نرمی اختیار نہیں کیا۔ حضور پاک جلال کے ساتھ عمر خطاب کے ساتھ مخاطب ہے اور صدیق اکبر کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیں، معافی دے دیں، عمر ذرا جلالی ہے، گرم طبیعت کا ہے، ٹھنڈا ہوگا تو اسے سمجھ آ جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اگر سب سے زیادہ نرم مزاج شخص کو دیکھنا ہے تو وہ صدیق اکبر کو دیکھنا۔ سب سے زیادہ نرم مزاج، عاجزی، انکساری والا اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ صدیق اکبر کو دیکھنا۔ اتنے نرم مزاج کہ اگر کوئی ناراض ہوتا تو حضور پاک سے اس کی سفارش کرتا یا رسول اللہ معافی دیں، مہربانی فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقائد میں بڑے مضبوط، آپ کا ایمان بڑا مضبوط، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک نے عمرے کا حکم دیا، 1500 صحابہ کرام نے احرام باندھا۔ جب سے سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا آخری ایام تک کبھی بھی دین کے معاملے میں سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ایسے نہ کر لیں، بلکہ جیسے بھی حضور نے فرمایا صدیق اکبر نے کہا میری جان بھی حاضر میرا مال بھی حاضر، بات ہی کوئی نہیں، اختلاف سوال تک نہیں کیا، جیسے حضور نے فرمایا ویسے ہی کرتے، کبھی سوال ہی نہیں۔ حضور پاک نے عمرے کا حکم دیا، 1500 صحابہ کرام نے احرام باندھا، احرام باندھ کر
نکلے عمرے کے لیے، کفار نے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور پاک نے فرمایا کہ ہم عمرے کی غرض سے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا نہیں، عمرے کی غرض سے نہیں آئے، تم تو جنگ کے ارادے سے آئے ہو۔ فرمایا دیکھ کر نہیں احرام باندھے ہوئے ہیں، تو وہ ڈرتے تھے، کہنے لگے ایک دو نہیں 1500 ہیں، اور ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر بہادر ہے اور جان نثار کرنا پڑتا ہے، اگر ایک نے بھی اشارہ کیا آپ تو ہم مکے سے باہر نکال دیں گے، یہ تو ہمارے ساتھ جنگ کر دیں گے۔ حضور پاک نے فرمایا ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، عمرے کی غرض سے آئے ہیں۔ بہرحال معاہدہ ہوا، انہوں نے کچھ شرائط رکھی، اور شرائط کی ایسے رکھی، بظاہر ایسے تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں۔ جب شرائط طے ہو گئی تو حضور پاک نے فرمایا ٹنڈ کرواؤ اور احرام کھول دو، ٹنڈ کرواؤ احرام کھول دو۔ سارے صحابہ کرام بیٹھے تھے، سب سے پہلے جس نے اٹھ کر ٹنڈ کروائی اور احرام کو کھول دیا، صدیق اکبر مجمع سے کھڑے ہو گئے، احرام کھول دیا، اپنے خیمے میں جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں نظر چرالی تھا، غصے میں آیا کہ ہم حق پہ ہیں، ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ فرماتے میں سیدھا حضور کے خیمے میں گیا، حضور کے خیمے میں جا کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سچے رسول نہیں؟ فرمایا سچا رسول ہوں۔ فرمایا آپ کا قرآن سچا نہیں؟ فرمایا سچا ہے۔ آپ کا خدا سچا نہیں؟ فرمایا سچا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ پھر آپ دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ جب ہم سچ پہ ہیں، حق پہ ہیں تو ہم عمرہ ادا کریں گے، ہم کعبے کا طواف کر کے جائیں گے۔ حضور پاک نے فرمایا عمر میں وہی کرتا ہوں جو مجھے میرا خدا کہتا ہے، میں وہی کرتا ہوں جو مجھے میرا رب العالمین کہتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا، میں سیدھا صدیق اکبر کے خیمے میں چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں سارے صحابہ کرام پریشان ہیں، اور صدیق آرام کے ساتھ کھجوریں کھا رہا ہے، آرام کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں، آرام سے کھجور کھا رہا ہے۔ میں نے کہا صدیق تو یہاں کھجوریں کھا رہا ہے، تو یہاں کھجوریں کھا رہا ہے، ہم کعبے کے طواف کے لیے آئے ہیں، اور حضور پاک نے صلح کر دی ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے دب کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے عمر بن خطاب نے وہی جملے پڑھائے، کہنے لگے کہ حضور اللہ کے سچے رسول نہیں، رب سچا نہیں، قرآن سچا نہیں، جو لفظ حضور پاک نے دہرائے صدیق اکبر نے وہی فرمایا رب بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے، اور اس کا قرآن بھی سچا ہے۔ صدیق پھر ہم دمکے کیوں صلح کیوں کریں؟ اور صدیق اکبر حضرت عمر بن خطاب نے حضور پاک سے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں تھا کہ ہم طواف کرنے آئے ہیں، طواف کریں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ عمر میں نے یہ کہا تھا کہ طواف کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ وہی لفظ وہی بات عمر بن خطاب نے صدیق اکبر سے دہرائی، کہنے لگے اے صدیق حضور پاک نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم طواف کریں گے؟ آپ جلال میں آگے فرمایا عمر تیری ماں کے روئے، حضور پاک نے کہا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، اگر حضور نے کہا ہے تو ہم ضرور طواف کعبہ کریں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں روبرو لفظ جو حضور فرماتے ہیں وہی صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر نے کہا اے عمر سرکار خود نہیں کہتے، حضور وہی کہتے ہیں جو خود خدا کہتا ہے، وہی لفظ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ساری دنیا چاہتی ہے رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب چاہتا ہے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر مضبوط عقائد، مضبوط ایمان والے، اور اتنا مضبوط ایمان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضور پاک نے حکم دیا کہ جہاد کے لیے ہمارے قیمت لے کے آؤ، جہاد کے لیے
مال لے کے صحابہ کرام گھر گئے مال لے کے آئے لوگوں نے گاڑی میں لکھا ہوتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے صدیق اکبر کا عقیدہ صدیق اکبر کا ایمان اتنا مضبوط ایمان صدیق اکبر کا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے لوگوں نے گاڑیوں میں سٹیکر لگا دیے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے پھر ہمارے اللہ ماشاءاللہ لوگ بھی ایسی ہیں ایک نعرے کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں اس بات بھی لگ جاتے ہیں کہ دیکھو نا یار اس نے کتنا اچھا لکھا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے بے شک اللہ ہی کافی ہے بے شک اللہ ہی کافی ہے لیکن عقیدہ صدیق اکبر کا ایمان صدیق اکبر کا حضور پاک نے فرمایا مال لے کے آؤ صحابہ کرام مال لے کے آئے مال آ گیا حضرت عمر بن خطاب نے دل میں سوچا آج میں نے صدیق اکبر سے آگے نکالا آج زیادہ مال پیش کروں گا آج حضور کی بارگاہ میں مال زیادہ لے کے آئے گا حضرت عمر بن خطاب کی آگے سارے صحابہ کرام نے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق مال لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب گھر کا آدھا مال لے کے آئے آدھا گھر چھوڑ کے آئے بچوں کے کپڑے بھی آدھے لے آئے جب باری ہے صدیق اکبر کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کی سوئی تک بھی نہیں چھوڑی وہ بھی گدنی میں باندھی اپنے جوتے اتارے وہ بھی گدنی میں باندھے کہ کسی مجاہد کے کام آ جائیں گے جو سوٹ پہنا تھا وہ بھی اتارا وہ بھی گدنی میں باندھا حتیٰ کہ سر کا امامہ بھی گدنی میں باندھ دیا سب کچھ اتار کر سیدنا صدیق اکبر حضور کے بارگاہ میں آئے اور خود بوریے کا لباس پہنا اور کانٹوں کے بٹن لگائے کانٹوں کے صدیق اکبر نے بوریے کا لباس پہنا کانٹوں کے بٹن لگا کر حضور کے بارگاہ میں آئے حضور کی بارگاہ میں آئے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر نے رکھا اپنا مال تو علی سے نہیں پوچھا عثمان سے نہیں پوچھا عمر بن خطاب سے نہیں پوچھا طلحہ زبیر سے نہیں پوچھا کسی سے نہیں پوچھا صدیق اکبر سے پوچھا اے صدیق کیا لے کے آیا ہے اے صدیق کیا لے کے آیا ہے عقیدہ سنیے گا صدیق اکبر کا کہا صدیق کیا لے کے آیا ہے عرض کی یا رسول اللہ گھر میں روٹی پکانے والا توا بھی لے کے آیا کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا اپنا بھی سب کچھ لے آیا ہوں اولاد کا بھی سب کچھ ہی لے آیا کچھ بھی نہیں چھوڑا سب کچھ ہی لے آیا حضور نے فرمایا صدیق گھر کیا چھوڑ کے آیا صدیق گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے عرض کی یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اللہ کافی ہے لیکن اللہ کے لیے مصطفیٰ بھی ہے عرض کی یا رسول اللہ کچھ لوگوں نے یہاں بات ترجمہ کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں ڈنڈی نہیں لگانی صدیق اکبر نے کہا کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں بوریے کا لباس کانٹوں کے بٹن صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں سرکار نے فرمایا صدیق ذرا پیچھے ہٹ جا اب پیچھے ہٹ تیرے پیچھے جبریل کھڑا ہے پیچھے ہٹ جا تیرے پیچھے جبریل کھڑا ہے جو لباس تو نے پہنا ہے بوریے کا لباس جبریل نے پہنا ہے کانٹوں کے بٹن تو نے لگائے ہیں کانٹوں کے بٹن جبرائیل امین نے لگائے اب پیچھے ہٹ تیرا جبریل آیا ہے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سا لباس پہن رکھا ہے عرض کی یا رسول اللہ صدیق اکبر نے آپ کی محبت میں سب کچھ ہی اتار بوریے کا لباس پہنا کانٹوں کا لباس پہنا رب کائنات نے حکم دیا ہے اے جبریل تو بھی آج بوریے کا لباس پہنے گا تو بھی کانٹوں کے بٹن لگائے گا اے صدیق نے میری یار کی محبت میں سب کچھ قربان کیا ہے آج میرے جتنے بھی فرشتے ہیں سارے کے سارے ہی صدیق اکبر والا ہڈیا بنا کے بیٹھیں گے فرمایا تو بھی پہنے گا سارے فرشتے بھی پہنیں گے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے ذرا صدیق سے پوچھئے گا ذرا صدیق سے پوچھئے خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا
خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے رضا محمد. ایک وہ شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. ایک وہ بھی شخص ہے جس کے لیے رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ بتائے کہ وہ مجھ سے راضی ہے. حضور پاک نے فرمایا صدیق اے صدیق رب فرما رہا ہے کہ اپنے یار سے پوچھ کہ تو مجھ پہ راضی ہے. تو نے میری محبت میں میرے محبوب کی محبت میں بوریے کا لباس پہنا ہے تو میں نے تجھے محبت کا یہ صلہ عطا فرمایا ہے کہ جبریل کو اپنے محبوب کے پاس بھیجا ہے تو تیرا حلیہ بڑھا کے بھیجا. صدیق اکبر رونے لگے, ہاتھ جوڑے, ساروں کتاب ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ میں رب پہ راضی ہوں, میں اللہ پہ راضی ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مضبوط عقیدہ, مضبوط ایمان اور صدیق اکبر جیسا کوئی شخص کائنات میں نہیں آیا. انبیاء کے بعد حضور کے بعد صدیق اکبر جیسا شخص کائنات میں نہیں آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 وزیر دنیا میں ہیں, 2 وزیر آسمان میں ہیں. ہر بادشاہ کا وزیر فرمایا میرے 2 وزیر دنیا میں ہیں, 2 آسمان میں ہیں. فرمایا میرے 4 وزیر ہیں. آسمان پہ جبرائیل اور میکائیل ہے, وہاں پر سب سے زیادہ عزت انہی کی ہے. فرمایا زمین پہ میرے جو 2 وزیر ہیں وہ ابوبکر اور عمر بن خطاب ہے. کائنات میں صدیق کے بعد جو مرتبہ مقام ہے وہ عمر بن خطاب کا. اور میں جہاں پر بھی میری سلطنت ہے وہاں پر بھی میری سلطنت ہے. آسمان پر بھی جب تک محمد کی بادشاہی ہے تب تک جبرائیل امین اور میکائیل کی وزارت باقی ہے. زمین پر بھی جب تک میرے مصطفیٰ کی بادشاہت باقی ہے تب تک صدیق اکبر اور عمر بن خطاب کی وزارت باقی ہے. یہ مقام صدیق اکبر کا ہے, یہ مرتبہ صدیق اکبر کا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر اتنا مضبوط ایمان, اتنے مضبوط ایمان کے شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے. ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں اور میرے اکیلے صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے. میری امت کا ایمان کم بڑھ جائے گا, صدیق اکبر کا ایمان زیادہ بڑھ جائے گا. صدیق اکبر آپ کا وہ مقام, ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں اور اکیلا صدیق اکبر ایمان ایک پلڑے میں. فرمایا ساری امت کا کام ہے صدیق اکبر کا سب سے زیادہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ شان آپ کو سناؤں. 1200 حدیث حضور پاک نے صرف صدیق اکبر کی شان میں بیان فرمائی. 1200 احادیث صرف صدیق اکبر کی شان میں. یہ تو وہ ہیں جو میرے علم میں ہے, جو میں نے دیکھی ہے, لیکن جو اور کتابوں میں لکھی ہے وہ صدیق اکبر کیا کیا مقام ہے. اور صدیق اکبر کو یہ مقام ایسے نہیں ملا. صدیق اکبر نے بیک محبت کی ہے, ایک دم کی ہے, یار کے سوا کسی طرف دیکھا ہی نہیں, سوال ہی نہیں کیا. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایسی محبت ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ جب صدیق اکبر کو شخص جس کا وہ ایمان ہے, فرمایا ہر کسی نے معجزہ دیکھ کے کلمہ پڑھا. صدیق اکبر وہ ہے جس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا, میں نے ایمان کی دعوت دی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. وہ صدیق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, محشر کا میدان ہوگا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے, نفسا نفسی کا عالم ہے, نہ وہاں باپ بیٹے کا ہے, نہ بیٹی ماں کی ہے. رب فرمائے گا کہ لانا اپنی امت کو میں حساب شروع کروں. محبوب لانا اپنی امت کو میں حساب شروع کروں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں فرما دیا, فرمایا کہ میں نے سب کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے. ایک صدیق اکبر ہے جس کی
नेकियों भर का बदला मैं मोहम्मद नहीं दे रहा, बल्कि महशर के मैदान में खुद खुदा अता फरमाएगा, खुद खुदा अता फरमाएगा। फरमाएगा ला अपनी उम्मत को हिसाब शुरू करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़ेंगे और अर्ज करेंगे या रब्बुल आलमीन मेरे सिद्दीक़ से हिसाब शुरू कर। रब फरमाएगा महबूब और जिस दिन तू हिसाब नहीं कीता ऐसा हिसाब नहीं करना है। महबूब और जिस सिद्दीक़ ने तेरे नाल हिसाब नहीं कीता उस सिद्दीक़ नाल ऐसा हिसाब नहीं करना। और कुछ मुअर्रिखीन ने ये लिखा है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर को आगे करेंगे रब्बे कायनात का जलाल कब बढ़ जाएगा, रब ताला गर्मी में आ जाएगा। सबसे पहले जो उम्मत की शफाअत का सबब बनेगा, सबब बन जाएगा वो भी सिद्दीक़ अकबर। हर मुकाम पर हर जगह पर सबसे पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे, दुआ फरमा रहे थे या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। आमीन तक कह दो सुभान अल्लाह। दे मेरे लिए दुआ हो रही है या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तेरी 70,000 उम्मतियों की बख्शिश फरमा, 70,000 की बख्शिश फरमा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहने लगे या रसूल अल्लाह ये कम है, ये कम है। फिर दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब हर रमजान की हर रात में तेरे 70,000 उम्मतियों की बख्शिश फरमा दूंगा, फरमा दूंगा। सिद्दीक़ अकबर ने फिर कहा या रसूल अल्लाह ये कम है, और मांगे और मांगे। हुजूर पाक ने फिर दुआ मांगी, फरमाया कि आपकी उम्मत के 4 लाख उम्मती बगैर हिसाब के बख्श दिए जाएंगे। सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह ये भी कम है। सिद्दीक़ अकबर को पता था हुजूर की उम्मत बड़ी वसी है, 17-18 लाख तो सिर्फ पाकिस्तानी हैं और है भी या रसूल अल्लाह कहने वाले, ये तो सिर्फ या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं जो रसूलुल्लाह की शफाअत का सबब बन जाएंगे, जिनको रसूलुल्लाह शफाअत करेंगे। सिद्दीक़ अकबर ने जब कहा ना कि या रसूलुल्लाह ये भी कम है, हुजूर पाक ने फिर दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तेरी उम्मत का एक चुल्लू भर के जन्नत में डाल दूंगा। सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूलुल्लाह ये भी कम है। कुर्बान जाए सिद्दीक़ अकबर, उम्मत की कोशिश कैसे करवा रहे हैं। पास बैठे उमर बिन खत्ताब कहने लगे यार चुप भी कर जा, बड़ा हो गया है, अब बस भी कर। सिद्दीक़ अकबर का जवाब फरमाने लगे यार क्या हो गया, रब दे रहा है, मुस्तफा ले रहे हैं, तेरा मेरा क्या जा रहा है। रब दे रहा है, मुस्तफा ले रहे हैं, तेरा मेरा क्या जा रहा है। कुर्बान जाए उमर बिन खत्ताब के जवाब पर, बड़े आदमी थे, बड़ा जवाब दिया और मैं सिद्दीक़ ये तेरा मेरा चुल्लू नहीं है, ये तेरा मेरा चुल्लू नहीं है, ये रब का चुल्लू है, ये मेरे रब का वो हाथ है जो नूरी है, जिसका न रब का हाथ है, न रब की आंख है, न कान है, न जुबान है, रब्बे कायनात जिस्म का मोहताज नहीं। फरमाया कि ऐ सिद्दीक़ ये तेरा मेरा चुल्लू नहीं है, ये रब का चुल्लू है। अब एक चुल्लू भरेगा महबूब की सारी उम्मत ही बख्शी जाएगी। फरमाया सिद्दीक़ ये तो तेरा मेरा चुल्लू थोड़ा है, ये तो रब का चुल्लू है, रब एक भरेगा सारी उम्मत ही उसमें आ जाएगी। वो सिद्दीक़ अकबर है जो हर लम्हा हुजूर के साथ वफादार रहा और हुजूर की उम्मत का भी वफादार रहा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद की सफाई करके बैठ जाते और पहली साहब में नहीं बैठते, सफाई करके जुम्मे वाले दिन आते, सफाई करते, सफाई करके कोने में जाके बैठ जाते, छुप जाते। तो ये ना कहते सिद्दीक़ अकबर सफाई करके गया। हर मुकाम पर हर नियाज पर सिद्दीक़ अकबर ने खुद को गिरा दिया, लेकिन मुस्तफा ने फिर उठा दिया और मैं सिद्दीक़ जितना भी गिराया करा उतना ही उठा दिया। इनाम ये है, इनाम ये है, पिछले जुमे भी अर्ज की थी, इनाम ये है, वफादारी का इनाम ये है कि सिद्दीक़ हर मुकाम पे पहले है, हर मुकाम पर पहले है, मुस्तफा के रोज़े में भी पहले है और माशर के मैदान में भी पहले है। आज ने फरमाया मेरे रोज़ के 4 जाम हैं,
پہلے پہ ابو بکر، دوسرے پہ عمر، تیسرے پہ عثمان، چوتھے پہ علی۔ اب جس نے صدیق اکبر کو معاذ اللہ گالی دی ہے، فرمایا جب وہ آئے گا صدیق اکبر کے پاس، صدیق اکبر کے پاس دل میں بغض ہوگا، صدیق اکبر ہوگے کو سر کا جام کہاں دینے لگے ہیں، کہاں دیں گے؟ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ بتائیے شان صدیق اکبر بازبان علی مرتضیٰ، فرمایا سب سے اعلیٰ شخص کون ہے، سب سے اعلیٰ کون ہے؟ فرمایا کائنات میں حضور کی امت کے اندر جو سب سے اعلیٰ انسان ہے وہ صدیق اکبر ہے، سیدنا صدیق اکبر ہے۔ حضور پاک نے فرمایا علی جنت دیا ٹکٹاں تو منڈلیاں، علی جنت دیا ٹکٹاں تو منڈلیاں نے۔ صدیق اکبر جا رہے تھے، مولا علی آ رہے تھے، صدیق اکبر نے علی مرتضیٰ سے کہا علی مبارک ہو، فرمایا یار کہاں مبارک؟ فرمایا حضور نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ جنت کی ٹکٹیں علی دے گا، تجھے مبارک ہو، امت میں جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ حضرت علی کا پھر جواب سنیے، فرمایا صدیق تجھے بھی مبارک ہو، صدیق تجھے بھی مبارک ہو۔ فرمایا مجھے کس بات کی مبارک ہے؟ فرمایا کہ اگر جنت کی ٹکٹیں میں دوں گا، میں نے بھی سنا ہے حضور نے فرمایا ہے علی جنت کی ٹکٹیں تو دے گا لیکن مور اس پر صدیق اکبر کی لگے گی، مور اس پر صدیق اکبر کی لگے گی۔ آج بھی جو روضہ مصطفیٰ سے فیض لے گا مور صدیق اکبر کی ہے، قیامت والے دن بھی جب مصطفیٰ کے صدقے جنت لے گا مور صدیق اکبر کی لگے گی۔ دنیا میں بھی مور صدیق اکبر کی پہلے ہے، معاشر کے میدان میں بھی مور صدیق اکبر کی پہلے ہے، حوض کوثر پر بھی صدیق اکبر پہلے ہے، روضہ مصطفیٰ میں بھی صدیق اکبر ہی پہلے ہے۔ کام پر ہر جگہ پر صدیق اکبر کی اتنی وفا مصطفیٰ کے ساتھ، تو حضور پاک نے وفا کا بھی ایسا صلہ عطا فرمایا، نراب حساب لے گا بے شمار بغیر حساب جنت میں، وہ بھی میں کئی بار سنا چکا، روزے دار روزے سے، نمازی نمازے والے دروازے سے، ایک اکیلے تو صدیق ہے، جنت کے 8 دروازے کہیں گے صدیق مجھ سے آجا، مجھ سے آجا، مجھ سے آجا۔ جو صدیق کا مقام ہے، اس مقام کو کوئی سمجھے تو صحیح کہ میرے صدیق کا کیا مقام ہے، بیاں ہو کس صبح سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اے یارے غار مصطفیٰ یہ یار صدیق اکبر کا کوئی مرتبہ سمجھے تو صحیح۔ وہ تو بدبخت ہے کہ جو صدیق اکبر کو مانتا ہی نہیں، وہ تو بدبخت ہے جو صدیق اکبر کو گالیاں دیتا ہے، وہ تو بدبخت ہے۔ نمازہ جنہیں مرضی پڑھی جائے، جو مرضی کرے وضاحت کے ساتھ۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا یہ جو شیعہ حضرات ہیں آپ ان سے ذرا دور رہا کریں، یہ ہمارے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں، اس کے بعد عمر بن خطاب کو بھونکتے ہیں، امیر معاویہ کو بھونکتے ہیں، حضور پاک کی ازواج مطہرات ہماری اماں جان کو بھونکتے ہیں، ہمارے بولے والے مسلمان پتہ کیا کہتے ہیں یار کڑی گالے کلمہ تو بھی پڑھتے ہیں، کڑی گالے کلمہ تو بھی پڑھتے ہیں، تجھے کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، تجھے کوئی سرکار کو بھونکے، جو کوئی سرکار دے یارہ کو بھونکے، وہ کلمہ پڑھنا نال میں نہ تینوں برداشت ہے، تجھے کوئی تیرے باپ کو گال کرتے وہ برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ اپنی باری آ جائے تو پھر ذات کا مسئلہ ہے، یہاں پر ناموس صحابہ کا بھی مسئلہ ہے۔ مت سوچیں جس کا یہ تو ازل سے فیصلے ہو چکے ہیں، قیامت والے دن رب اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا جس کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ جنت بھی مل جائے، جنت کا ٹکٹ بھی مل جائے، مصطفیٰ کے سارے یاروں کے ساتھ محبت کرنی واجب ہے۔ حضور پاک نے حکم فرمایا، حدیث پاک کے لفظ ہیں، حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت پر صدیق اکبر کی عزت کرنا، صدیق اکبر کا ادب اور احترام کرنا واجب ہے، واجب ہے صدیق اکبر کے ساتھ محبت کرنی۔ جب صدیق سے محبت نہیں کرتا اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مسلمانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے بعد سب سے
وہ انسان ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا مجھے صدیق اکبر کے مال نے فائدہ دیا۔ حضور پاک کو سب سے زیادہ مال صدیق اکبر کا پسند ہے۔ آج کوئی اٹھے، کوئی ٹی وی پہ بیٹھے، کوئی فیصل آباد میں بیٹھے، کوئی پنڈی میں بیٹھے، کوئی کراچی میں بیٹھے اور کتے کی طرح بھونکے، یہ ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو مرضی کر لے کسی کے بھونکنے سے صدیق اکبر کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ میرے مصطفیٰ فرما چکے ہیں کہ صدیق بھی جنتی ہے اور عمر بن خطاب بھی جنتی ہے اور میرے سارے یار ہی جنتی ہیں۔ حضور بھی فرما چکے اور رب بھی فرما چکا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا رب بھی ان سے راضی ہے، محبوب یہ بھی اپنے رب سے راضی ہو۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ رب کائنات میں ازل جو سارے جلال ویکھیا، سارے جلال ویکھیا، فرمایا میرے محبوب دے 11 نالوں پاک اور صاف دل کسی دا بھی نہیں پائے۔ تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ رب کی نگاہ ہے اور چن چن کے عطا فرمائے ہیں۔ صدیق دیا ہے، چن کے دیا ہے، عمر بن خطاب دیا ہے، چن کے دیا ہے، عثمان غنی دیا ہے، چن کے دیا ہے، علی دیا ہے، چن کے دیا ہے۔ میرے محبوب کے جتنے بھی یار ہیں سارے چنے ہوئے ہیں، اب جو بھونکے گا وہ بھی چنانے سے دیکھا جائے گا۔ صدیق اکبر کی شان وہ شان ہے کہ رب کہے گا محبوب تو نے حساب نہیں دیا، ہم کیسے حساب کریں؟ تو کوئی بیٹھے اور کہے نا صدیق اکبر نے ایسے کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کو حق نہیں دیا اور جس نے اپنا حق حضور پہ قربان کیا، جس نے فاطمہ کا جنازہ پڑھا، وہ فاطمہ کا حق کیسے رکھ سکتا ہے؟ اہل بیت سے جو صدیق اکبر کی محبت ہے، صدیق اکبر کا بڑا ہی مقام ہے۔ پہلے کہہ چکا کہ 1200 حدیث حضور نے صدیق اکبر کی شان میں بیان کی ہیں۔ صدیق اکبر کا مقام ہے، یہ تو وہ موضوع ہے جو بند ہی نہیں ہو سکتا، بند ہی نہیں ہو سکتا۔ حضور کے غلاموں سے وفاداری کرنا امت پر واجب ہے۔ اگر کسی ایک اصحاب کے بارے میں غلط بیانی کرے گا دار اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہوئے گا۔ آخری بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا، سخت الفاظ فرمایا کہ میرے اصحاب کے بارے میں اپنی زبان کو تالا لگا دو، بند کر دو۔ میرے اصحاب کے بارے میں کبھی بھی کوئی زبان درازی نہ کرنا۔ یہ میرے اصحاب کا معاملہ ہے یا میرا معاملہ ہے یا رب اور اس کے رسول کا معاملہ ہے؟ کوئی کون ہوتا ہے یہ کہنے والا میں ایسا ہوتا ہوں، غلط ہوا تھا، دین تو انہی نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو ایسے مذہب سے بھی دور رکھیں، ایسے عقائد سے بھی دور رکھیں کہ جو شان صحابہ پر بھونکتے ہیں، جو حضور پاک کے غلاموں کے خلاف بولتے ہیں۔ اپنے بچوں کو حضور پاک کے غلاموں کی محبت سکھا، وہ محبت والے گھروں میں لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔